الحمدللہ رب العالمین۔ میرا آج جو سفر کا ارادہ ہے، میں سفر پر جا رہا ہوں اور تمام محبین سے میری گزارش ہے اور جتنے بھی متعلقین ہیں، جو بھی میری یہ بات سن رہا ہے، ان سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ سفر پر جایا کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سفر کے بارے میں آیا ہے السفر قطعۃ من النار۔ سفر جو ہے وہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، چاہے پھر وہ پیدل چل کر سفر ہو، گاڑی میں ہو، سائیکل پر ہو، ہوائی جہاز میں ہو، جس طرح بھی ہو، سفر تو سفر ہی، مشقت تو بہرحال اس میں ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر مسافر بھی دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ آپ کی ہر نیک خواہشات کو پورا کرے اور میرے اس سفر کو بھی آسان فرما دے۔ سفر کے متعلق کچھ میں عرض کروں گا، اس کی کیا دعا پڑھ کر نکلا کرے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نکلا کرے اور نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا پڑھ کر آپ نکل جائیں تو انشاءاللہ سفر آسان ہوگا۔ اب مجھے ایک اور بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ سفر میں قصر نماز کیسے ادا کرنی، کتنی ہے، کس طرح ہے، پوری پڑھنی ہے کیا؟ مقیم کو تو پوری پڑھنی ہے، لیکن مسافر کو قصر کرنی ہے۔ اور وہ قصر کس طرح کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ قصر نماز یہ ہے کہ اگر 4 پڑھنی ہو تو اب 2 ہی پڑھنی ہے، یعنی آدھا پڑھنا ہے۔ کس نماز میں قصر کر سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں، اس میں 2 ہی پڑھنی، سنت نہیں پڑھنی تو نہیں۔ سفر کے دوران جا رہا ہے تو سنت نہیں پڑھنی ہے اس کو، لیکن اگر وہاں پر پہنچ گیا اپنے مقام تک جہاں پر جا رہا ہے، آرام ہے، وہاں پر اپنی مرضی پڑھے گا تو ٹھیک، نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ عشاء کی 4 جو فرض ہے اس میں 2 ہی رکعت اس کو پڑھ، اوپر سے نیچے آ رہا۔ اصلی جو مسئلہ سمجھانے کے لیے، عشاء میں جو وتر کی نماز ہوتی ہے وہ 3 رکعت ہے، وتر واجب جس کو کہتے ہیں، وہ واجب ہے پڑھنا، تو لہٰذا وہ بھی 3 پڑھنی ہے، اس کی قصر نہیں ہوگی، 3 کی کوئی قصر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، 3 رکعت جو فرض ہے اس میں 3 ہی رکعت پڑھنی، 2 نہیں پڑھنی، برابر 3 پڑھنی۔ عصر میں 4 رکعت فرض ہے، 4 رکعت فرض نہیں پڑھنی بلکہ 2 رکعت فرض پڑھنی۔ اس طرح ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، 2 ہی رکعت پڑھنی۔ اسی طرح فجر میں 2 رکعت فرض ہے تو 2 ہی رکعت پڑھنی، سنت نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر یہ اب اپنے مقام پر پہنچ گیا ہے تو وہاں پر اگر سنت پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اب میری یہ 2 بات ہوگی، ایک سفر جو ہے کیا ہوتا ہے اور سفر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، دوسری یہ کہ سفر میں قصر کیسے کرنی ہے، کس نماز کی قصر کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ اب تیسری بات جو میری وہ یہ ہے کہ اب یہ سفر جو کرے گا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کتنا چلے گا تو پھر سفر شروع ہو جائے گا۔ یہی ہے آج کے حساب میں جو کلومیٹر کا حساب جو ہوتا ہے 78 کلومیٹر، یعنی 78 کلومیٹر وہ
طے کر لے گا, چل جائے گا, چلے گا, اس کے بعد اس کا سفر شروع ہو جائے گا. گھر سے چلا ہے 78 میٹر تک, 78 کلومیٹر تک, اس کے درمیان وہ مسافر نہیں سمجھا جائے گا, وہ مقیم سمجھا جائے گا. اس کو پوری نماز پڑھنی, جس طرح پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھنا ہے. 78 کلومیٹر پورے ہو گئے اس کی. اب جو 78 کے بعد جو شروع ہوگا 79 ہے, 80 ہے, تو اس میں وہ کیا کرے گا, قصر کرے گا. قصر اور مسافت کہاں سے شروع ہوتی ہے, سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے گھر سے, اپنے شہر سے, جہاں سے آپ نکلے ہو وہاں سے آگے تک دیکھنے کہ 78 کلومیٹر کتنا ہے, تو اس کی یہ کرنی قصر. چوتھی بات جو ہے, چوتھا جو میرا مسئلہ ہے, یہ جو پہلے میں نے عرض کیا, یہ کتنا کلومیٹر وہ طے کرے گا تو مسافر سمجھا جائے گا. اب چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنے دن تک وہ مسافر مانا جائے گا, 1 دن تک, 2 دن تک, 3 دن تک. اس کے لیے فرماتے ہیں اگر اس کا ارادہ ہو, نیت ہو کہ میں 15 دن تک ٹھہروں گا وہاں پر, یعنی جہاں میں مسافر بن کر جا رہا ہوں تو میں 15 دن تک ٹھہروں گا, یہ پورا اس کو پختہ کیا ارادہ ہے. تو جیسے ہی 15 دن ختم ہو جائیں گے تو اس کا جو یہ اپنا وقت اس کے اندر اس کو آنا ہے, اس دوران اس کا جو ہے یہ مسافر رہے گا, وہ قصر کرے گا. لیکن دوسرا جو مسئلہ ہے, اب جو 15 دن ہے لیکن اس نے پورا ارادہ نہیں کیا, ہو سکتا ہے مجھے 2 مہینے لگے, 3 مہینے لگے, 10 دن لگے, 15 دن لگے, اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, تاکہ آپ مجھے میسیج کر کے, کمنٹ کر کر مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا بات ہے, یہ کس طرح میں وہ اس پر آپ کو خود دوسری بات میں یہ آپ کو بتا دوں گا مجھے, تاکہ اپنی جگہ یہ لگنا چاہیے کہ میری ہر بات آپ تک پہنچ رہی ہے, آپ سن رہے ہو اور دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہو, مجھے لگے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بات میں تب بتاؤں, یا مجھے فون کے ذریعے بتا دے, یا مجھے میسج کر بتا دے. تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.